یہ ایک سوال ہے کہ کیا بہو کے اوپر ساس سسر کی خدمت کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے ایک معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے کہ نہیں، تو ہم فٹافٹ شریعت کا نام لیتے ہیں، جی شریعت میں چیویں ہیں جی۔ جب ہم نے کوئی کام چھوڑنا ہوتا ہے نا تو وہ شریعت میں اگرچہ حکم ہو بھی تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ آپ میری بات سمجھیں، بر صغیر کے اندر ماں باپ کا سب سے بڑا احسان کا بدلہ ماں باپ خود یہ سمجھتے ہیں۔ آپ میں سے جو ماں باپ ہیں نا وہ ایگری کریں گے، تو جو ماں باپ بننے والے ہیں وہ میری بات سے چاہے کچھ سال بعد ایگری کریں، وہ ضرور کریں گے۔ ماں باپ کا سب سے بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ احسان یہ پورا ہو گیا کہ وہ ہماری مرضی سے شادی کرے، ہمیں ہماری جو ہے نا ہم بوڑھے ہو جائیں تو اپنی بیوی اور وہ مل کر ہماری خدمت کریں۔ اور اگر یہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ فرض ہے کہ نہیں، تو یہ فرض ہے، کیونکہ جو اس کا خامد ہے نا اس پر ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے۔ وہ خامد اگر کرے گا تو اس کے ساتھ مل کر اس پر بھی فرض ہے۔ میں اکثر ایسی باتوں کا جواب دوسرے طریقے سے دیتا ہوں کہ اگر اسی عورت کو جو اپنے سسر کو یا ساس کو یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر تو آپ کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے کیا یہی عظیم بات آپ نے اپنی بھابھی کو سمجھائی ہے؟ جب آپ اپنی بھابھی کو بھی یہ جو اس عورت کی بھابھی ہے، اس کے بھائی کی بیوی ہے، اس کو بتلائیے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں ہوتا۔ یہی عورتیں، میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ ان عورتوں کے حالات پتہ کرنی ایسے عورتوں کے، وہ ان کی اپنی بھابھیوں کے ساتھ اکثر یہ لڑائی ہوتی ہوگی کہ وہ ان کی ماں کا خیال نہیں رکھتی۔ ہمارے اوپر شریعت کے اوپر شریعت نے، آپ سنتے چلے جائیے، 2 منٹ چاہیے، سنتے چلے جائیے، شریعت میں تو یہ بھی فرض نہیں ہے کہ خامد نے ہر موسم کے 4 سوٹ لے کے دینے۔ شریعت کے اوپر تو یہ بھی فرض نہیں ہے شریعت میں کہ خامد نے بیوی کو اے سی والے کمرے میں رکھنا ہے۔ شریعت میں تو یہ بھی فرض نہیں ہے کہ گرمی میں جو ہے نا وہ نرم سوٹ اور سردی میں جو موٹے سوٹ لے کے دینے، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ شریعت میں یہ بھی فرض نہیں ہے کہ ہفتے کے اندر 3 مرتبہ لازماً گوشت کے ساتھ روٹی کھلانی ہے۔ شریعت میں یہ بھی فرض نہیں ہے کہ جب اپنے سسرال جانا ہے تو خامد کے پیسے لے کر وہاں پر 15 دن رہ کے آنا ہے۔ شریعت میں یہ بھی فرض نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں شادی ہو اور خامد کا اچھا خاصا خرچہ وہاں پر کروانا ہے۔ شریعت میں بہت ساری چیزیں فرض نہیں، لیکن معاشرے کے تحت خامد اپنی محبت کے تحت بیوی پر خرچ کرتا ہے، شریعت منع نہیں کرتی۔ لیکن جو خامد، جو ہٹا کٹا جوان عورت کو مہیا کرنے والی ماں ہے، اس کی خدمت نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی شریعت میں فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ممبر پر ہی وہ حدیث سنی ہے نا کہ آپ ممبر پر چڑھے اور آمین کہا، اس میں یہ الفاظ ہے، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آمین کیوں کہا ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے؟ کہا جبریل آئے تھے میرے پاس اور کہا کہ جو بندہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کی زندگی کے اندر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اس پر جبریل کی بھی لعنت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور وہ ذلیل و خوار ہے وہ بندہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ کہتے ہیں جی فرض نہیں، فرض کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت لکھتی ہے، کہتی ہے کہ میں پاکستان میں حج کر کے واپس آئی خامد کے ساتھ، اور ایئرپورٹ کے اندر میرے والدین بھی اور میرے خامد کے والدین بھی موجود تھے، وہ سامنے کھڑے تھے۔ بیوی کہ عورت کہتی کہ میں جا کر پہلے اپنی ساس کو گلے ملی، اس کے بعد سسر سے پیار لیا، پھر اپنی ماں کے پاس گئی۔ جب اپنی ماں کے پاس گئی نا تو اس نے کہا، ماں نے آہستہ سے، کہ بڑا تینوں پیار آیا کہ ماں سامنے کھڑی ہے، 7 سال بھج کے گئی ہیں۔ تو میں نے اسے تھوڑا سا سائڈ پر کر کے کہا کہ ماں جی دیکھیں کہ میں اللہ کا گھر دے کر حج کر کے آ رہی ہوں، مجھے حج کس نے کروایا؟ میرے خامد نے، میرا وہاں پر خیال رکھا، اپنے پیسوں سے مجھے وہاں پر لے کے گیا۔ اور میرا خامد کون ہے؟ وہ اس عورت کا بیٹا ہے، اس نے پیدا کیا، پالا، اس کو جوان کیا، پھر میرے ساتھ شادی کروائی اور اسے اجازت دی کہ وہ مجھے ساتھ لے کر اللہ کے گھر میں چلا جائے۔ اس نے اتنی نیکیاں کی اور میں اسے اتنی عزت نہیں دے دیتی کہ آپ وہاں پر کھڑی اور میں جا کر اسے مل لوں۔ اس چیز پر اللہ کا خوف کھائیے، نیکی کیجئے۔ یہ بوڑھے جو آپ کو میسر ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت کے طور پر ہے، دعائیں لیجئے ان کی۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں، وہ عورت آج بھی زندہ ہے
کہ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے سسر کی خدمت کرتی تھی نا، وہ فوت ہو چکے اس کے سسر، تو مجھے وہ دعائیں دیا کرتے تھے، اور جو وہ دعائیں وہ دیتے تھے نا مجھے، میں سوچتی تھی دل کے اندر کہ بوڑھا ہے خوش ہو کر دعائیں دے رہے، یہ کہاں پوری ہوں گی۔ آج اس کی اولاد میں سے آدھی سے زیادہ اولاد سمیت فیملی سعودی عرب کے اندر مقیم ہے، مکہ اور مدینہ کے اندر۔ اس چیز کی اہمیت کو جانیے۔ کیا پوچھتے ہیں جی فرض نہیں ہے، اور کیا ہے فرض نہیں ہے تو وہ اولاد ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ اولاد بدقسمت ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتی، جو اس موقع کو گوا دیتی ہے، اپنے اس موقع کو لیتی نہیں ہے، اور یہ حجت پیش کرتے ہیں جی میرے اوپر جو خدمت فرض نہیں ہے۔ جی کہاں لکھا جی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے؟ کون سی ایسی اسلام کی خاتون ہے جس نے اپنے خاوند کے والدین کی جو ہے نا خدمت نہیں کی؟ عجیب تماشا اور کھیل ہے۔ نماز نہ پڑھنی ہو تو کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جی مولوی بڑے سخت ہے جی۔ تو پھر آپ اپنی بات کے اوپر شریعت کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ معاشرہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، عرف کو دیکھا جاتا ہے، عرف کے تحت دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے عرف کے اندر والدین کی خدمت کی جاتی ہے۔ اس بر صغیر اور پاک و ہند کا مزاج ہے کہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھا جائے اور ان کی خدمت کی جائے، ان پر خرچ کیے جائے۔ باتیں بہت سی ہیں، طریقے بہت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اختلاف کرنا، آگے سے بدتمیزی کرنا، آگے سے جھگڑنا، آگے سے لڑائی کرنا تو دور کی بات ہے، والدین کچھ کہہ دیں تو آگے سے اف بھی نہیں کرنا، ذرا سی بھی اکتاہٹ آپ کے چہرے پر نہ آنی چاہیے۔ اور میں ان والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ پر جہاں جو بیٹھے ہیں، اگر سسر ہیں یا والدین ہیں، وہ اپنی بہو کے ساتھ نرمی کیجئے۔ اگر وہ عورتیں سن رہی ہیں کہ جو اپنی آزاد کے اندر ساس ہیں تو وہ نرمی کیجئے، بہوؤں کو اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کیجئے، غلطیوں سے درگزر کیجئے، تھوڑی تھوڑی خطاؤں پر گرفت نہ کیجئے، جیسے اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کو بھی معاف کیجئے۔ کبھی وہ اگر آگے نہ بڑھ سکے تو آگے بڑھ کر ان کو تھامیے، ان کو قریب کیجئے، گھر کا ماحول اچھا کیجئے۔ یہ فرض اور نوافل کے بجائے کچھ چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، یہ ان میں سے ہیں کہ اپنی ساس کی شکل میں ہو یا ماں کی شکل میں ہو، اس کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ اور جو سلبی بیٹا ہو، اگر وہ اپنی بیوی سے والدین کی خدمت نہ کروا سکے تو ہمارے نزدیک وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں والدین کی فرما برداری کرنے والا بنائے، صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بنائے، صحیح معنوں میں ہمیں شریعت کا پابند بنائے۔